صدیق صاحب کے گھر پر بم مارے گئے، یہ صرف اس لیے کہ یہ بے باک وکالت کسی کی کرتے ہیں، روکا گیا۔ میرے بیٹے پر گولی ماری گئی ہے، میرے بیٹے کو جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، اظہر صدیق کے تو گھر پہ بم مارے گئے، میرے بیٹے پر گولی ماری گئی ہے، گولی آل پار ہے، اور یہ کیئر ٹیکر ٹس سے مس نہیں ہوئی ہے، کسی کو نہیں پتا ہے، وہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، آج بھی کرب کی عالم میں ہے۔ لیکن یہ ہے ہمارے لا قانونیت کا عالم۔ مگر چھوڑیے، یہ باتیں بہت چھوٹی ہیں، اس سے جو ہم باتیں کر رہے ہیں بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آئین اور پاکستان یہ ہمارا سانجا ہے، ہماری اوپر سے گزرنا پڑے گا، ہمارے خون کا قطرہ بھی اس کے لیے حاضر ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے اپنے مسلک کی، ہمیں اپنی پارٹی کی یا کسی سے وابستگی، یہ آئین بالاتر ہے، ملک بالاتر ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے ہمارا اسلام اور دین اور مذہب ہے۔ تو اس لیے ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا ہم پیشے کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، کسی یہ پارٹی کا ایجنڈا نہیں ہے، نہ کسی مخصوص طبقے کا ایجنڈا ہے۔ آپ دیکھ لیں، نظریں دوڑا لیں، آپ کو ہر پارٹی کا یہاں نظر آئے گا۔ جس طرح خان صاحب نے کہا وکیل پہلے وکیل ہے، کیونکہ وہ آئین نہیں ہے تو پھر وکیل کا وجود ہی نہیں ہے، اور آئین نہیں ہے تو پاکستانی نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ انور منصور، سب کچھ اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل انڈرمائن نہ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ طارق رحیم صاحب، کوثر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کا، اور میرا ظاہر ہے کہ اگر دعوت دی جاتی ہے تو پھر آنا بھی ضروری تھا۔ اور یہ جو آج جس کے اوپر ہمیں بلایا گیا ہے، سینکٹری آف دی کانسٹیٹیوشن اور جوڈیشل انڈیپینڈنس، یہ ایک بڑا پرانا ٹاپک ہے، مگر انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس کے اوپر نہ توجہ دی گئی ہے زیادہ، اور نہ اس کے اوپر کوئی ریئل کام ہوا ہے۔ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے اس کا تو ہمیں بھی پتہ ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا ہے قانون کے اندر، کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑے واضح طور پر لکھا ہوا ہے ٹو پروٹیکٹ دی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اور وہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن جو ہے اس کو شاید ہم نے کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں۔ اور سینکٹیٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی، تو میں صرف ایک دو چیزیں میں کہوں گا، زیادہ میں لمبا نہیں بولوں گا۔ اگر ہم پریامبل پڑھیں تو اس کے اندر دو چیزیں بڑی واضح طور پر لکھی ہوئی ہیں پریامبل کے اندر، اور پریامبل آف دی کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ساورنٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے حکومت کرتی ہے، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو بچایا جانا ہے۔ یہ تین چیزیں بڑی واضح طور پر پریامبل کے اندر لکھی ہیں، اور پھر آخر میں لکھتے ہیں اینڈ وی گیو ٹو آور سیلوز دس کانسٹیٹیوشن، وی گیو ٹو آور سیلوز دس کانسٹیٹیوشن کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پابند کر رہے ہیں، جو کچھ بھی اس کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے ہم اس کا کانٹریکچل، ہماری آبلیگیشن ہے کہ ہم ہر وہ بات جو اس کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہے اس پہ ہم کاربند رہیں، اور کاربند ہی نہیں رہیں بلکہ ہم اس پہ کوشش کریں کہ جتنی حد ہو سکتی ہے ہم اس کے اوپر بچانے کی کوشش کریں اس کانسٹیٹیوشن کو، تاکہ اس ملک کا نظام جو ہے، جو اس چلایا جا رہا ہے، وہ اس ملک کا نظام صحیح طریقے سے چل سکے۔ جب اس کے آگے ہم چلتے ہیں، میں بہت ساری باتیں جو ہیں جو میں شاید کہنا بھی چاہ رہا تھا، مگر حامد صاحب نے بہت خوبصورتی سے وہ باتیں کر دی ہیں، تو میں ریپیٹ کرنا مناسب تو نہیں ہے، مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے کہ ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر جس کے اوپر انفیکٹ ہمارا سب کا بھروسہ رہتا تھا، ہمارا ایک کانفیڈنس تھا۔ ایک بات ایسی ہوتی تھی کہ جب سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی تھی تو اس پہ منوہن عمل درآمد کر دیا جاتا تھا، چاہے وہ غلط ہو۔ بہت سپریم کورٹ کے ججمنٹ ایسا نہیں ہے کہ سب صحیح ہوں، مگر عمل درآمد پہ کبھی بھی اس پہ وہ نہیں کیا گیا۔ انفارچونیٹلی اب جو ایک نئی چیز ڈیولپ ہوئی ہے
وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ڈائریکٹ کنفلکٹ میں لے کے آیا جا رہا ہے، اور وہ کنفلکٹ جو لے کے آ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، وہ اس سے ایک اتنی میجر دراڑ پڑی ہے انسٹیٹیوشنز کے درمیان۔ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف بھی آئے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پیراماؤنٹ ہے۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جگہ جو ہے جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز سے ہونی چاہیے، یہ جگہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کی ہے۔ یہ دو باتیں بڑی کروشل ہیں۔ اب ان کا مقصد کیا تھا یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، مگر یہ بات جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میں بھی بڑی واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ صرف الیکٹڈ ممبرز کے لیے ہے، اور اس کے اندر کسی اور کا داخلہ بھی بغیر اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ اب اگر اس میں ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہے جو ججمنٹس آئے ہیں جس میں کہ الیکٹڈ ممبرز کو دوبارہ جانے کو کہا گیا، ان کو بھی منع کر دیا گیا، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ کورٹس نے وہ نوٹیفیکیشنز کو سیٹ اسائڈ کر دیا ہے۔ یہ ایک دراڑ ہی نہیں بلکہ یہ ایک کنفلکٹ سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے، اور وہ کنفلکٹ سچویشن جو ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا جو کہ عابد صاحب نے بھی کہا اور جو کہ حامد صاحب نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک کنسنسس پیدا کرنا پڑے گا۔ جو وکلا کر سکتے ہیں، جو سینئر وکلا جو ہمارے اعتزاز صاحب ہیں، آئی تھنک ان سے اچھے کھوسا صاحب ہیں، طارق رحیم صاحب ہیں، اور بہت سارے ہمارے دوست ہیں، حامد صاحب ہیں، یہ جا کر آئی ایم شیور کہ اگر یہ جا کر بات کریں تو ایک نہ کوئی کنسنسس پیدا ہو سکتا ہے۔ اور میری دعا یہ ہے کہ یہ باتیں ہمارے سپریم کورٹ بھی سمجھے اور اس کے اندر آپس میں ایک جو دراڑ آ گئی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ایک بات ضرور کروں گا منصور، صرف ریپرزینٹیو نہیں، سوورنٹی اللہ کے پاس جو پیپل آف پاکستان کو ڈیلیگیٹ کی گئی ہے ایز اے ٹرسٹ، انہوں نے آگے دی ہے ہاؤس ممبرز اور ریپرزینٹیوز۔ اگر ممبرز آف جو ریپرزینٹیوز ہیں وہ ول آف دا پیپل کے خلاف جائیں گے تو ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یاد رکھیے کیا لکھا ہوا ہے، whereas sovereignty belongs to Allah, the same is delegated to the people of Pakistan, who exercise the same to the chosen representatives of Pakistan in accordance with Quran and Sunnah. اس لیے ایک منٹ اس میں میں زیادہ نہیں جاؤں گا، مگر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ عوام کو ہمیں نہیں بھولنا۔ ہم یہاں عوام کے نمائندوں کی طور پہ بھی بیٹھے ہوئے